السلام علیکم دوستو۔ سائر جنات نگری کے دو جنوں سائر اور کاراکا کی پر اسرار کہانی۔ ایک خیر کا پرتو تھا اور دوسرا شر کا مجسمہ۔ دوستو، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ کیا تم سیاہ کو نہیں جانتی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ سیاہ کو سردار مٹوشا کا نائب تھا اور سورامی نہیں جانتی تھی؟ حیرت کی بات تھی۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے تاثرات سے معلوم ہو گیا کہ وہ واقعی سیاہ کو کے بارے میں نہیں جانتی۔ سیاہ کو سردار مٹوشا کا نائب تھا، میں نے جواباً طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس نے سردار مٹوشا کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ہم دونوں کو اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر قید کر دیا تھا۔ تھا کیا مطلب؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کے وجود سے اس دھرتی کو پاک کر دیا ہے، میں نے کہا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ میں نے اسے بھی مار دیا۔ ادھر دیکھو۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے سیاہ کو کی لاش کی طرف اشارہ کیا تو سورامی نے بے اختیار اس کی لاش کی طرف دیکھا۔ سیاہ کو کی لاش مسخ ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہ کو کی لاش پر نظر ڈالتے ہی سورامی خوف زدہ ہو گئی۔ سیاہ کو واقعی بہت بھیانک شکل و صورت کا تھا۔ اگر اسے عام انسان دیکھے تو وہ دہشت سے مر جائے۔ یہی حالت سورامی کی بھی ہو رہی تھی۔ مردہ سیاہ کو دیکھتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات جیسے ثبت ہو گئے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے ششدر نظروں سے یک ٹک اسے ہی دیکھی جا رہی تھی۔ خوف زدہ نہ ہو سورامی، میں نے اسے خوف سے باہر نکالنے کی خاطر کہا۔ یہ مر چکا ہے۔ یہ واقعی بہت خوفناک شکل کا انسان ہے سائر، سورامی نے اپنے حلق کو تر کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس جیسا خوفناک انسان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ چلو آج تو دیکھ لیا، میں زیر لب مسکرا دیا۔ لیکن تم نے اسے ہلاک کیسے کیا؟ سورامی نے دریافت کیا۔ یہ ہم دونوں کو مارنے آیا تھا، میں نے کہا، اور اسے یہی پتا تھا کہ میں ایک عام انسان ہوں، اسی لیے اس نے مجھے ہلکا لیا۔ لیکن میں نے اس کے سامنے نہ صرف خود کو آزاد کرایا بلکہ اسے مار بھی دیا۔ یہ تم نے بہت اچھا کیا، سورامی نے کہا، ورنہ یہ ہمارے لیے درد سر بن جاتا۔ میں نے ہمکاری بھری۔ چلو اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سورامی نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے۔ وہ عمارت بیابان علاقے میں واقع تھی اور جس کے چاروں طرف بنجر زمین تھی۔ دور دور درخت دکھائی دے رہے تھے۔ عمارت سے باہر نکل کر ہم نے قرب و جوار کا جائزہ لیا۔ ہمارے گھوڑے بھی ہمارے پاس نہیں تھے۔ بہرحال ہم دونوں پیدل چلتے ہوئے ایک سمت کو بڑھ گئے۔ جنگل میں پہنچنے کے بعد ہم رکے نہیں بلکہ چلتے رہے۔ کافی دور آنے کے بعد ہمیں ہمارے گھوڑے مل گئے۔ ہم اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سارنگا قبیلے کی طرف بڑھ گئے۔ چونکہ سورامی کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کہاں موجود تھے، اس لیے میں نے انگوٹھی کی مدد سے سارنگا قبیلے کی طرف جانے والا راستہ معلوم کر لیا۔ دن کا وقت تھا اور سورج مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ کچھ ہی دیر میں شام ہونے والی تھی اور ہم دونوں شام ہونے سے پہلے ہی سارنگا قبیلے پہنچ جانا چاہتے تھے، کیونکہ میں نے دیکھ لیا تھا جس جگہ ہم موجود تھے وہاں سے سارنگا قبیلہ زیادہ دور نہیں تھا۔
अगर घोड़े तेज दौड़ते तो हम शाम का अंधेरा फैलने से पहले ही सारंगा कबीले पहुंच सकते थे, और फिर हम शाम से पहले ही सारंगा कबीले में पहुंच गए। कबीले का सरदार सारंगा एक चाको चौबंग आदमी था और उसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए और उसके कांधों पर फैले हुए थे। चेहरा कदरे चौड़ा और आंखें उसके चेहरे की मुनासबत से थीं। सरदार सारंगा हमें देखकर हैरान रह गया, खासकर सोरामी को देखकर उसको हैरत हुई थी। सोरामी, तुम यहाँ? हाँ बाबा, सोरामी ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी तो हुई है, लेकिन सरदार मटोशा, सरदार सारंगा ने जवाबन कहा, वो कहाँ है और ये कौन है? आखिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा। ये शायर है। शायर? सरदार सारंगा ने ज़ेरे लब दोहराया और सरदार मटोशा मर गया। सरदार सारंगा बेइख्तियार चौंका। वो कैसे मर गया? उसका शायर से झगड़ा हुआ था। सोरामी कुछ सोचकर बोली। मैं खामोश रहा। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि बिल आखिर सरदार मटोशा इसके हाथों मारा गया। क्या वाकई सरदार मटोशा तुम्हारे हाथों मारा गया? सरदार सारंगा ने गैर यकीनी लहजे में दरियाफ्त किया। शायद उसे सोरामी की बात पर यकीन नहीं आया था। हाँ, मैंने असबात में सर हिलाकर कहा। लेकिन कैसे? सरदार सारंगा ने पूछा। उसके पास तो जादुई ताकतें थी। वो आसानी से कैसे मारा जा सकता है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें यकीन करना होगा, मैंने कहा। मैंने उस बदबख्त को उसके अंजाम से दो चार कर दिया है। सुना है कि उससे यहाँ बसने वाले सारे कबीले तंग थे। उसने कबाइलियों का जीना हराम किया हुआ था। खासकर लड़कियां उससे महफूज नहीं थी। उसे जो भी लड़की पसंद आ जाती वो उसे उठाकर ले जाता। तुम सही कह रहे हो शायर, सरदार सारंगा ने ताइदी लहजे में कहा। वो बदबख्त ऐसा ही था। तुमने उसे मौत के घाट उतार कर हम सब कबीले वालों पर एहसान किया है। उस शैतान सिफत से सब कबीले तंग थे। अब तुम्हें खुश हो जाना चाहिए, सोरामी ने कहा। सरदार सारंगा ने एक नज़र सोरामी को देखा और फिर मेरी तरफ मतवज्जा हुआ। लेकिन तुम हो कौन? क्या तुम्हारे पास भी जादुई ताकतें हैं? नहीं, मेरे पास जादुई ताकतें नहीं हैं, मैंने जवाब दिया। मैं एक आम सा इंसान हूँ और मुहज़्ज़ब दुनिया से आया हूँ। और मैं बता ही रहा था कि दफ़तन सोरामी ने मुदाखलत की। बाबा, क्या सारी बातें अभी पूछोगे? हम सफ़र से आए हैं, बहुत थके हुए हैं, भूख भी लग रही है। आओ, माफ़ करना शायर, सरदार सारंगा ने शर्मिंदा अमीज़ लहजे में कहा। आओ मेरे साथ। हम सरदार सारंगा के साथ चल दिए। कबीले वाले मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे। शायद मेरा लिबास ऐसा था कि वो हैरान हो रहे थे कि मैं कौन हूँ और सोरामी के साथ क्या कर रहा हूँ। हम सरदार सारंगा के झोंपड़े में आ गए। झोंपड़ा क्या था? बहुत बड़ा कमरा था। फर कालीन बिछा हुआ था। कोने में बिस्तरों का ढेर पड़ा था। बहरहाल पहले हमारे लिए खाना मंगवाया गया। हमने सैर होकर खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो बिस्तर एक कबायली दौरान खाना लगाया गया था, जबकि सोरामी खाना खाने के बाद आराम के गरज से दूसरे झोंपड़े में चली गई। रात गुजर गई और सुबह के नाश्ते पर हम सब ही मौजूद थे। नाश्ते का इंतज़ाम झोंपड़े के बाहर किया गया था। नाश्ता बहुत मज़ेदार था। नाश्ते के बाद सरदार सारंगा तो किसी ज़रूरी काम से कहीं चला गया, जबकि मैं और सोरामी झोंपड़े में आकर बैठ गए। मैंने सोरामी से कहा, सोरामी, बूढ़ा पुजारी कहाँ है? वो कबीले में मौजूद नहीं है, सोरामी ने जवाबन कहा। तो मैं चौंक पड़ा। क्या मतलब? कहाँ गया है वो? वो बाबा के किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में एक और कबीले में गया हुआ है,
سرامی نے بتایا۔ میں نے کل بابا سے اس کے بارے میں پوچھا تھا تو انہوں نے یہی بتایا۔ اس کی واپسی کب ہوگی؟ معلوم نہیں، سرامی نے کندھے اچکائے۔ لیکن تم فکر مت کرو، جیسے ہی کام ختم ہوگا وہ واپس آ جائے گا۔ میں نے جواباً اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب بوڑھے پجاری کے انتظار کے سوا میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میرے شب و روز اسی قبیلے میں گزرنے لگے۔ سردار سرنگا کے حکم پر اس کے آدمی میری بھرپور خدمت کر رہے تھے اور سرامی بھی میرا دل جیتنے کے لیے پیش تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے دل میں صرف آبدہ ہی ہے اور وہی رہے گی۔ اس کے باوجود وہ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی، ہر وقت میرے ساتھ ہی چپکی رہتی۔ میں جہاں بھی بیٹھتا، جہاں بھی جاتا، وہ میرے ساتھ ہی ہوتی۔ میں نے سردار سرنگا کے چہرے کے تاثرات بھی دیکھے تھے، وہ بھی سرامی کے میرے ساتھ ہونے پر خوش اور مطمئن تھا۔ اس نے کسی بات پر اعتراض نہیں کیا۔ نہ جانے اسے سرامی نے میرے بارے میں کیا بتایا تھا۔ اسی رات خواب میں آبدہ آئی، وہ کاراکا کے ساتھ تھی اور بظاہر خوش و خرم دکھائی دے رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اداسی کی رمق موجود تھی۔ منظر کچھ یوں تھا۔ ایک بہت بڑے باغ میں کاراکا اور آبدہ ٹہل رہے تھے۔ کاراکا انسانی شکل و صورت میں تھا اور اس نے خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جبکہ آبدہ کے چہرے پر بیزاری کے تاثرات موجود تھے۔ آبدہ، ایک بات تو بتاؤ، کیا؟ کاراکا رکا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، کیا تمہیں سائر یاد آتا ہے؟ سائر؟ میرا نام سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، نہیں، وہ اداسی سے بولی۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، سچ کہہ رہی ہوں۔ جب 3 روز گزر گئے اور بوڑھا پجاری قبیلے میں واپس نہ آیا تو میں نے سرامی سے پوچھا، سرامی، آج 4تھا روز ہے، ابھی تک بوڑھا پجاری نہیں آیا۔ ہم اس وقت قبیلے کے کونے میں موجود ایک بڑے سے چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سہ پہر کا وقت تھا اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ قبیلے کے لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ آ جائے گا سائر، سرامی نے بھی اکتا کر جواب دیا۔ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لیکن کب؟ اب اس بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، اس نے کندھے اچکائے۔ تم ایسا کرو، وہ جس قبیلے گیا ہے مجھے وہاں لے چلو، میں نے تجویز دی۔ تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ سرامی حیران ہوئی۔ اس بوڑھے پجاری کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، میں نے جواب دیا تو سرامی نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے باپ سے بات کرتی ہوں، سرامی نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ کب بات کرو گی؟ میں نے دریافت کیا اور لمحہ بھر ٹھہر کر کہا، ابھی بات کر لو نا۔ سردار قبیلے میں موجود نہیں ہے، سرامی نے بتایا، وہ کسی ضروری کام سے کہیں گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ تم پریشان نہ ہو، میں آج بات کر لوں گی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہم شام تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور جب اندھیرا پھیل گیا تو میں نے اپنے لیے مخصوص جھونپڑی میں آ گیا۔ سرامی تو چاہتی تھی کہ ہم مزید وہاں بیٹھ کر باتیں کریں۔ قبیلے میں آمد کی پہلی رات ہی میرے لیے علیحدہ جھونپڑی مختص کر دی گئی تھی اور ایک قبائلی کو میری خدمت پر مامور کر دیا گیا تھا۔ ایک روز مزید گزر گیا اور بوڑھے پجاری کی واپسی نہ ہوئی، البتہ سردار سرنگا آ گیا۔ وہ بے حد خوش تھا۔ سرامی کے پوچھنے پر بتایا کہ اس کے قبیلے کے ارد گرد کے قبیلے بے حد خوش ہیں اور سردار مٹوشا کی موت پر جشن منا رہے ہیں۔ اسی لیے اس نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی اپنے قبیلے میں جشن منائیں گے۔ چنانچہ اسی روز ہی جشن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ مجھے کوفت ہوئی، تاہم میں خاموش رہا۔ اگلے 2 روز تک جشن جاری رہا۔ سردار سرنگا نے سب قبیلوں کے سرداروں کو
جشن میں شرکت کی دعوت دی تھی اور سب ہی شامل ہوئے۔ سردار سرنگا نے ان سب سے میرا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ میں ہی وہ ہوں جس نے سردار مٹوشا کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ وہ سب نہ صرف خوش ہوئے بلکہ میری کارکردگی کی تعریف بھی کی۔ جشن کیا تھا؟ شور شرابے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ قبیلے کی روایت کے مطابق زور زور سے ڈھول بجائے گئے۔ نیم برہنہ لڑکیوں نے ڈھول کی تھاپ پر ہیجان خیز رقص کیا۔ سرامی بھی ان میں پیش تھی۔ اس نے بھی نازیبا لباس زیب تن کیا تھا۔ مختلف انواع و اقسام کے کھانے پکائے گئے، مشروب تیار کیے گئے۔ غرض قبیلے کی روایت کے مطابق ہر چیز تیار کی گئی۔ مجھے اس جشن سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں لطف اندوز ہوا۔ میں جس مقصد کی خاطر یہاں آیا تھا بس اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ بوڑھے پجاری کے آتے ہی میں اس سے سرخ پتھر لے کر کاراکا کے ٹھکانے پر پہنچ جاؤں گا اور آبدہ کو اس کی قید سے چھڑا کر واپس پاکستان اس کے گھر لے جاؤں گا، اور اس میں نہ جانے اس کے گھر والوں کی کیا حالت اور کیفیت ہوگی۔ میں یہ سوچ کر ہی طویل سانس لے کر رہ جاتا۔ جشن کے ختم ہوتے ہی سب اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے سرامی کا انتظار تھا کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سردار سرنگا سے بات کرے گی۔ اگلے روز میں ناشتے سے فارغ ہوا تھا کہ سرامی آ گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے رات سردار سے بات کی تھی بوڑھے پجاری کے حوالے سے، تو وہ بہت دور کے قبیلے میں گیا ہے، سرامی نے بتایا، اور امید ہے کہ اس کی آج آمد ہو جائے گی۔ تو کیا ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے؟ میں نے استفسار کیا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں، سرامی نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ جب وہ یہاں آ رہا ہے تو پھر ہمیں وہاں جانے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟